ونستعينه ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أما بعد آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے بیماریوں کا پاکیزہ کلام سے علاج۔ پاکیزہ کلام سے کیا مراد ہوگی وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا، دعاؤں کی صورت میں رکھا، وہ اس سے مراد ہے۔ بیماری جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر آتی ہے، بیماری کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کے لیے دعا اور دوا دونوں طرح سے علاج کرنا چاہیے۔ بیماریاں جو ہیں بعض اوقات انسان کے گناہوں کو دھونے کے لیے بھی آتی ہیں، یا بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بلند درجہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں اعمال کے اعتبار سے، دراجات کے اعتبار سے، انعامات کے اعتبار سے، لیکن انسان کے ویسے اعمال نہیں ہو پاتے یا کچھ ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بیماری کے ذریعے سے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں اور اس کو بلند مقام دیتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے کسی مومن کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اسے اجر دیتے ہیں۔ تو جب انسان کا پورا جسم ہی تکلیف میں ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح سے انسان کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ تو یہاں پر آج اس موضوع پہ ہم خصوصاً بات کرنے والے ہیں، وہ ہے بیماری کے علاج پر۔ ہمارے یہاں اکثر خواتین کنفیوزڈ رہتی ہیں کہ میرے بچے کو فلاں مسئلہ ہے یا مجھے مسئلہ ہے، میں کون سا دم پڑھوں، کس طرح سے علاج کروں۔ تو ان سب سوالوں کے جواب انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کو ملیں گے، اور آپ کو مصنون طریقہ پتہ چلے گا کہ آپ بیماری کا دم کس طرح سے کر سکتے ہیں، بچے کو دم کیسے کر سکتے ہیں، کسی کی تیمارداری کے لیے جائیں تو اسے کیسے دم کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں کہ اب ہم بچے کو کسی کے پاس لے کر جائیں اور دم کروائیں تو کوئی ایسا فرد نہیں مل رہا ہوتا جس سے وہ دم کروائیں، تو دم خود بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی دوسری شخصیت کے پاس جائیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا اہل علم ہے جو صحیح علم رکھتا ہے اور مصنون دعاؤں کے ذریعے دم کرتا ہے تو اس سے دم کروایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کافی حدود اور لیمیٹیشنز ہوں گی، پھر ان کو بھی جاننا ضروری ہوگا۔ تو آج کی جو بات ہے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات کہ بہترین دم جس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو شفا کہا گیا۔ اس کے کئی نام ہیں، اگر آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھی ہو تو اس میں ایک نام کا شفا بھی ہے، یعنی سورہ فاتحہ جو ہے وہ شفا دیتی ہے، دم ہے۔ ہر بیماری سے پہلے ہر بیمار پر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ ضرور شفا یاب کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ دم ہے، بخاری کی یہ روایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب آپ کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جائیں کسی کے پاس تو اسے دم کریں، اسے دعا دیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ اس کا مطلب ہے کوئی حرج نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری پاک کرنے والی ہے۔ یعنی کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں تو ہمارے ہاں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے ہی گپ شپ لگا کے واپس آ جاتے ہیں، اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو جو بیماری لاحق ہوتی ہے ہم اس بیماری پہ پورے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، حکیم بن جاتے ہیں، جو جہاں کی ہم اسے دوائیاں اور نسخے بتاتے ہیں، یا پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں کو بھی مرض تھی تو اس بیچارے کی تو وفات ہی ہو گئی، مطلب مریض کو مزید پریشان کراتے ہیں۔ تو اصل میں اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم نے اچھی بات کرنی ہے اور دل رکھنا ہے بیمار کا اور اسے دعا دینی ہے، اور یہاں پہ کہا گیا کوئی حرج نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری پاک کرنے والی ہے، یعنی آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گی۔ تو اگر آپ جا کر کسی بیمار کو دعا دیں گے تو اسے بہت اچھا لگے گا، اسے دم کریں۔ اور یہ ایک طریقہ کار بھی ہے، ایک مسلمان کا مسلمان پہ حق بھی ہے کہ اسے دعا دیجیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی مسلمان ایسے مریض کی بیمار پرسی کرنے جائے جس کی موت کا وقت آن پہنچا ہو
تو 7 दफ़ा ये कहे तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर आफियत देते हैं। वो 7 दफ़ा क्या कहना है? अस्सलाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक, अस्सलाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। आपने इसकी तजवीद को भी मद्देनज़र रखना है। तसल्ली के साथ तमाम लफ्ज़ों को अदा करते हुए जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये दुआएं ज़रूर असर दिखाएंगी। इसका तर्जुमा क्या है कि मैं बड़ी अज़मत वाले अल्लाह अर्शे अजीम के रब से सवाल करता हूँ कि वो आपको शिफा दे। कितनी प्यारी दुआ है ना जो आप अपने किसी साथी को दें। अस्सलामुल अज़ीम, मैं बड़ी अज़मत वाले अल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम अर्शे अजीम के रब से सवाल करता हूँ यशफियक कि वो आपको शिफा दे। तो इन दुआओं को ज़ुबानी याद करना है और आज के बाद अपने एक जो आपने रमज़ान में प्लान किए कामों को लिखा उसमें एक काम ये भी लिखें कि आज के बाद जब बीमार पुरसी करने जाएंगे तो उसे ज़रूर दुआ देकर आएंगे। सैयदना आयशा रवायत करती हैं कि जब हम में से कोई बीमार पड़ जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते और मरीज पर अपना दायां हाथ फेरते। दुआ क्या है? अज़हिबिल बास वब्बन्नास वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा अल्ला युगादिरु सक़मा। बहुत प्यारी दुआ है। इस तकलीफ को दूर कीजिए ए लोगों के परवरदिगार, इसे शिफा अनायत कीजिए, आप ही शिफा देने वाले हैं, आपकी शिफा के सिवा शिफा नहीं। ऐसी शिफा दीजिए कि बीमारी का नामो निशान न रहे। इसमें तरीके का क्या बताया गया कि जहाँ कहीं दर्द हो रही हो वहाँ पर हाथ फेरा जाए और इस दुआ को जो है वो पढ़ा जाए। और हमारे यहाँ जो हैं कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ऐसे बाबे मंजर आम पर आए हुए हैं जिन्हें ना कलमा आता है ना कुछ और आता है, लेकिन वो ख़वातीन को टच कर करके उन्हें दम करते हैं और गले लगाते हैं। और इस किस्म की जो हरकतें हैं इनसे बहुत दूर रहिए, थोड़ा भी नहीं। और ये सब फ्रॉड है, ये नहीं है। यहाँ पर अगर हाथ लगाकर या हाथ फेर कर दम करने की बात है तो महरम रिश्ते, ना महरम रिश्तों पे हम हाथ फेर फेर के दम नहीं करेंगे। इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखिएगा। फिर आता है कि सहर ज़दा और नजर बद में मरीज को किस तरह से दम किया जाए। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर बरहक है। अगर कोई चीज़ तकदीर पर गालिब आने वाली होती तो नजर होती, यानी नजर इतनी बरहक है कि उसका असर हो जाता है। जैसे कोई अच्छी चीज़ लगी तो किसी ने बुरी नज़र से उसे देख लिया तो वो माशाल्लाह नहीं कहा, तो ऐसी नज़र जो है ना वो अपना असर दिखा जाती है। हज़रत आयशा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब नजर बद हो जाए तो दम कर लेना जायज़ है। बुखारी की रवायत है। तो पुरानी कलमात से जो है वो नजर बद के लिए दम कर सकते हैं। सूरह अल कलम की आयत नंबर 51 और 52 है। व इन यकादुल्लज़ीना कफरू ला युज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। और अगरचे करीब था कि ये काफिर तुम्हारे कदम अपनी नजरों से उखाड़ देते, जब कुरान सुनते हैं तो कहते हैं ये तो जरूर दीवाना है, हालांकि ये तो एक नसीहत है जहान वालों के लिए। तो इसी तरह से बुखारी की एक दुआ है जो नजर बद के दम के लिए है। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। मैं तुमको अल्लाह के बेऐब कलमात की पनाह में देता हूँ, हर शैतान और मोजी से और हर नजर बद से। दुआ दोबारा पढ़ देती हूँ। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा, और मिलाकर पढ़ेंगे तो वहाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। फिर एक और दुआ हमें मुस्लिम की रवायत में मिलती है जो कि नजर बद के लिए दम है, और बीमारी के लिए भी ये दम कर सकते हैं, लेकिन खुसूसन नजर बद जिसको उसको भी ये दम करें। बिस्मिल्लाहि युबरीक व मिन कुल्ली दाई यशफीक व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन शर्रि कुल्ली ज़ी ऐन। शुरू अल्लाह के नाम के साथ कि वो आपको बरकत दे और हर बीमारी से शिफा दे, और हासिद के शर से जब वो हसद करे, और हर नजर लगने के शर से। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए तो
جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہو گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا، یعنی کتنی خاص دعا ہے جس دعا کے ذریعے سے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا۔ وہ کیا کلمات ہیں؟ بسم اللہ یرقیک من کل شیء یوزیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک۔ ایک بار پھر پڑھ دیتی ہوں، غور سے سن لیجئے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں ہر چیز سے جو آپ کو اذیت دے، اور نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ کے نام پر آپ کو جھاڑتا ہوں سے مراد یہ کہ دم کرتا ہوں، یعنی کہ جو بیماری ہے اسے جھاڑتا ہوں، وہ دور ہو جائے۔ پھر ہر قسم کے دشمن کے شر سے اللہ نے پناہ مانگنے کی تعلیم دی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم سے خوف محسوس کرتے تو یہ دعا کرتے۔ تو یہاں پر قوم سے بھی سے خصوصاً یہ دعا ہے، لیکن کسی شخص سے اگر ہمیں کوئی خطرہ لاحق ہو، کوئی پریشانی ہو، اس کے شر سے ہمیں خدشہ ہو تو ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہم آپ ہی کو ان کے مد مقابل کرتے ہیں اور آپ سے ہی ان کی شرارتوں پر پناہ مانگتے ہیں۔ اور پھر خود پر دم بھی ہم کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہمیں کوئی دم کرنے والا نہیں ہے تو ہم خود اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ کو یعنی آپ پہ ایک بار جادو کر دیا گیا تھا، تو اس کا علاج آپ نے خود دم کر کے اس طرح سے کیا کہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر خود پر دم فرماتے اور اپنے ہاتھ مبارک اپنے جسم اطہر پر پھیرتے۔ اور یہ تینوں صورتیں جو ہیں یہ رات سونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پہ پڑھ کے پھونک مارا کرتے اور اپنے جسم پر پھیرا کرتے جہاں تک ہاتھ جاتا۔ اور یہ آپ کی روزانہ کی ایک سنت تھی جو آپ دہراتے تھے، جس کی وجہ سے بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ انشاءاللہ سنت اپنانی ہے۔ صبح شام کے اذکار میں بھی یہ تینوں صورتیں موجود ہیں۔ تو یہ اس طرح کے شر سے، جادو وغیرہ کے اثرات سے بھی اور نظر کے اثرات سے بھی اور بیماری سے بھی بچاتی ہیں تینوں صورتیں۔ اور اسی طرح سے کچھ مخصوص درد کے حوالے سے بھی دعائیں ملتی ہیں، جیسے آتا ہے کہ دانت اور کان کا درد جو ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے کہ جو کوئی چھینک کے بعد کہا کرے الحمد للہ رب العالمین علی کل حال ما کان، جو بھی حالات ہوں ہر حال میں سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو اس کو دانت اور کان کے درد سے بچاؤ رہے گا۔ کسی بھی قسم کا درد اگر ہو رہا ہو، عثمان بن العاص روایت کرتے ہیں کہ جس سمے درد کی شکایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ عمل تلقین فرمایا کہ درد کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھو اور 60 مرتبہ یہ دعا مانگو، اللہ کے فضل سے درد دور ہو جائے گا۔ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اللہ کے جلال اور اس کی قدرت کی پناہ طلب کرتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو اس وقت مجھے لاحق ہے اور جس کے آئندہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ کہیں بھی درد ہو رہی ہو، کسی بھی قسم کی درد ہو تو یہ دم کریں، 3 بار بسم اللہ ہی پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں 7 بار، تو اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ آپ لوگ ان دعاؤں کے اسکرین شاٹ ساتھ ساتھ ضرور لیتے رہیں تاکہ آپ کے پاس یہ سب دعائیں جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ہے جیسے زخم، پھنسی وغیرہ کی کوئی کسی کو بیماری لاحق ہوتی ہے تو اس کو کیسے دم کر سکتے ہیں۔ حدیث بخاری میں یہ روایت آتی ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا یا کسی کو زخم یا پھوڑا وغیرہ لاحق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک پر لعاب دہن لگا کر زمین پر رکھتے، پھر اٹھا کر تکلیف کی جگہ پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقتی بعدنا یشفى به سقیمنا باذن ربنا
اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی خاک اور ہم میں سے کسی کے لعاب دہن کی برکت سے ہمارا مریض شفا پائے گا، ہمارے رب کے اذن سے، یعنی اللہ کے حکم سے۔ اور اسی طرح سے اگر سانپ اور بچھو کا زہر ہو تو اس حوالے سے بھی بخاری کی روایت ہے، عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زہریلے جانور کے ڈسنے پر دم کرنے کی اجازت عنایت فرمائی ہے۔ دم وہی جو پیچھے آپ کے سامنے سارے الفاظ رکھے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک شخص کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے اس کا علاج سورہ الفاتحہ سے کیا۔ یہ صاحب سورہ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرتے رہے اور زخم پر اپنا لعاب دہن لگاتے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مریض شفایاب ہو گیا اور اس پر تکلیف کا ذرا بھی اثر باقی نہ رہا اور وہ تندرست ہو کر چلنے پھرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ تو یقین کے ساتھ پڑھیں اور صحیح انداز سے پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کے کلام میں اثر ہے، تاثیر ہے، وہ ضرور ہمارے اوپر بھی اثر کرے گی۔ اسی طرح سے دکھ، کرب، بے قراری، بے چینی، رنج، غم وغیرہ کے علاج کے لیے بھی دعا سکھائی گئی۔ بہت پیاری دعا ہے، تھوڑی سی طویل ہے۔ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ الہی میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کے بندے کا بیٹا، آپ کی بندی کا بیٹا ہوں۔ میری پیشانی آپ کے قابو میں ہے، میرے حق میں آپ کا حکم جاری ہے، آپ کا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے اس نام کے ساتھ کہ جو آپ نے پسند کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا اپنے علم غیب میں سے آپ نے اس کو اختیار کر رکھا ہے کہ قرآن کو میرے دل کی فرحت و خوشی اور میرے سینے کی روشنی اور میرے رنج و غم کو دور کرنے والا اور پریشانیوں کو لے جانے والا کر دیجیے۔ بہت پیاری دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پہلے عاجزی کا اظہار کیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں کی گئیں۔ اسی طرح سے ہے کہ سختی اور مصیبت کے وقت کیا دعا کی جائے۔ اکثر پریشانیاں، مسائل ہر گھر میں موجود رہتے ہی ہیں، اس وقت کیا دعا کی جائے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والا بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور رب ہے عرش عظیم کا۔ اسی طرح سے قرض سے نجات کے لیے دعائیں ملتی ہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، مجھے اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام کیے گئے کے مقابلے میں کافی ہو جانا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے علاوہ سب سے غنی کر دینا۔ اسی طرح سے کسی بیماری یا تکلیف سے تنگ آ جائے تو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس موقع پہ بھی، یعنی جب آپ عاجز آ جائیں تو کیا دعا کریں؟ اللہم احجنی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی۔ کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت اس وقت دینا جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ یعنی موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس طرح سے کہنا چاہیے کہ جب تک زندگی دیجیے جب تک زندگی میں بہتری ہے، اور تب موت دیجیے جب موت میں بہتری ہے۔ اور اسی طرح سے زندگی و موت کے فتنوں سے بچاؤ کے لیے، عذاب قبر سے نجات کے لیے اور بڑھاپے کی بے بسی سے پناہ کی جو ہے وہ دعائیں سکھائی گئیں۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر۔ یا اللہ، میں بخیلی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور میں بزدلی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور نکمی عمر یعنی بڑھاپے سے اور دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ حفاظت کی دعائیں جو ہیں کورس بھی کروایا جاتا ہے اکیڈمی کے تھرو، الحمدللہ اس کے کافی سیشن ہو چکے ہیں، اور آپ میں سے بھی اگر کوئی کرنا چاہے، اس میں یہ ہے طریقہ کار کے دعائیں سکھائی جاتی ہیں،
اور پھر ساتھ میں اس کی تجوید بھی بہتر کی جاتی ہے، اسٹوڈنٹس کا لیسن سنا بھی جاتا ہے، ان کی غلطیاں کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے، اور اس طرح سے بہت بہترین الحمدللہ یہ کورس بھی ہمارا چلتا ہے۔ رمضان کے بعد آپ اس حوالے سے انفارمیشن لے سکتے ہیں، ابھی آپ نے اس حوالے سے میسج نہیں کرنا کیونکہ ابھی اور بھی بہت سے سوالات ہوتے ہیں، تو کورسز کے حوالے سے اگر آپ کسی بھی کورس میں جوائن کرنا چاہیں تو آپ نے رمضان کے بعد انشاءاللہ پوچھنا، تو آپ کو ضرور اس میں ایڈ کیا جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، اسی طرح کی اور بھی دعائیں ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ یا اللہ، میں آپ سے قبر اور جہنم کے عذاب، زندگی اور موت کی آزمائش اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اسلام پر خاتمے کے لیے روزانہ سونے سے پہلے ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ فتنے اتنے ہیں کہ انسان کا ایمان جو ہے نا وہ بھی آپ کہہ لیں کہ خطرے میں ہے، اور ایسے حالات میں خصوصاً ایسی دعائیں پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی میں رکھے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجع منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت بنبیشک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں اپنی جان آپ کے سپرد کرتا ہوں اور اپنا سارا کام بھی آپ کو سونپتا ہوں، اور اپنا منہ بھی آپ کی طرف کرتا ہوں، اور آپ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ آپ کی عنایت و کرم ہی کی خواہش اور آپ کے عذاب کے ڈر سے بھاگ کر جانے کا ٹھکانہ یا چھٹکارا کا مقام سوائے آپ ہی کے کہیں نہیں ہے۔ میں آپ کی اس کتاب پر جو آپ نے نازل فرمائی اور پیغمبر پر جن کو آپ نے بھیجا ایمان لایا۔ تو یہ چند دعائیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر موقع کی دعا سکھا دی، ہر موقع کی دعا سکھا دی، لیکن بس ہمیں آہستہ آہستہ ان کو سیکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اگر میں بہت سی دعائیں آج ہی آپ کو سب پڑھا دیتی تو آپ کے لیے بھی مشکل ہوتا، تو ابھی اتنی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، آپ ان کو بار بار دہرائیں گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائیں گی، اور آپ اپنے پاس ڈائری پہ ان دعاؤں کو لکھیں، اور ساتھ ساتھ جس موقع کی دعائیں ہیں آپ جب ان کا ترجمہ پڑھیں گے نا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کون سی دعا کس موقع کی ہے، اور اس کے ترجمے سے آپ کو ان الفاظ کی وسعت بھی پتہ چلے گی اور عظمت بھی، اور آپ کے دل سے جب ترجمے کے ساتھ کلمات ادا ہوں گے تو ان میں بہت وزن بھی ہوگا، کیونکہ بعض کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھیں، لیکن بس ہم پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے کچھ تسبیحات ہیں 100 بار پڑھنی 200 بار پڑھنی، جب کچھ لوگ اس طرح سے پڑھتے جاتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ نہیں ذہن میں ہوتا، اس وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی ادائیگی اور اس کا آپ کہہ لیں کہ ایک خوش و خضوع اس دعا میں شامل نہیں ہوتا۔ تو دعا کے لیے جو ہے نا ضروری ہے کہ عاجزی ہو، خوش و خضوع ہو، اور پھر ہمیں ترجمے کا اگر پتہ چل رہا ہو ساتھ میں تو پھر بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ سب آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں، کافی کمنٹ میں سوال ہیں آج۔ ہاں جی، یہ بہت زیادہ رواج ہے ہمارے یہاں، مرچوں کے ساتھ نظر اتارتی ہیں یا پانی کے گلاس کو ساتھ پر پھیر کر پانی بہا دیتے ہیں۔ پانی والا میں نے آج پہلی بار سنا ہے، مرچوں والا مجھے پتا تھا کہ یہ ہوتا ہے، لیکن یہ مصنون طریقہ تو نہیں ہے، یہ خواتین کے ہی اپنے ہی کوئی تجربے ہو سکتے ہیں، لیکن مصنون طریقہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا تو ہمیں یہی اپنانا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ اصل میں وہ ہمیں تب لگتا ہے کہ بھئی ان چیزوں کا اثر ہو گیا، حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو ہے نا، جو اللہ کا بندہ ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، وہ جس طرف وہ متوجہ ہوتا ہے نا اور جس پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جب لوگوں نے ان چیزوں پہ بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعائیں سن لی اور جیسے وہ چاہتے تھے ویسے کر دیا، تو ان کا عقیدہ پھر اور پختہ ہو گیا، یہ دوہری آزمائش ہوگی ان کے لیے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے دعائیں شامل کی نا، آپ ان کی اسکرین شاٹس لے لیں اور اپنے ڈائری پہ انہیں لکھیے، لکھنے سے بھی آپ کو یاد ہوگا، اور ساتھ ساتھ آپ لیکچر میں آپ کو بتایا گیا ہے تو آپ سن کے اس کو لکھ لیں کون سی دعا کس موقع کی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا جو جو ترجمے میں دعائیں مانگی گئی ہیں اس موقع کی یہ دعائیں ہیں۔ ایک دعا جو ہے وہ صرف ایک موقع کی نہیں ہے، اس میں ترجمے میں جتنی بھی چیزیں مانگی گئی ہیں نا ان سب موقع پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی حمیرہ فاروق، آپ سوال کریے۔ آزمائش کے وقت پہ جو ہے نا ایک تو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے،
क्योंकि आजमाइश जो है ना वो हमारे ही गलत कदम उठे होते हैं जिसकी वजह से आती है। कहीं गलत कमी की होती है, कहीं अल्लाह के हक में कमी की होती है, कहीं हमने कुछ गलत कदम उठाया होता है। और दूसरा, बाज़ बात जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से भी होती है, तो उसमें जो है वो सब्र और नमाज के ज़रिए से हमें मदद मांगनी चाहिए। आजमाइश के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते थे और दुआएं करते थे नफल नमाज पढ़ के। और साथ में आयत करीमा के हवाले से हमें मिलता है कि ये बहुत खास दुआ है इन ऐसे मौके पे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने आपके सामने देखें किस परेशानी में ये दुआ मांगी थी, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को सुन लिया। तो उस तरह से हम भी ये दुआ कर सकते हैं। लेकिन आयत करीमा के हवाले से हमारे यहाँ सोसाइटी में है कि पता नहीं 1.25 लाख मरतबा पढ़ा जाए और फिर दुआ मांगी जाए, तो ये इस तरह से 1.25 लाख वाला जो है ना, ये अपने आप को मुश्किल में डालने वाली बात है। जितनी बार भी आसानी से पढ़ा जा सकता है आप पढ़ें, चलते फिरते पढ़ते रहें, तर्जुमे पे ज़हन पे रखें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, आजमाइश दूर करेंगे। जी, और किसी का सवाल है तो कर लीजिए। जी हुमैरा, आप कर लीजिए। हुमैरा को अनम्यूट कर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैम मेरा यही क्वेश्चन था कि मेरी एक कोलीग है, उसकी भी यही प्रॉब्लम है, कल हुई उसकी ये प्रॉब्लम, मतलब 1 हफ्ता हो गया। तो उसने ये किया, शरीर रुकिया वगैरह उसने किया, लेकिन उसको फर्क नहीं होता। दरअसल उसकी रूममेट है, उन्होंने कहा उनको कि आपको नींद आती है जल्दी जल्दी और पढ़ाई भी करते हैं आप अच्छे से, लेकिन अब उनको असल में उनके रूममेट को मसला था नींद का, उसको नहीं आती है। अब उसको मतलब वो अब अच्छे से पढ़ती है, उसको नींद आती है अच्छे से, इसको नहीं आती है अब। मतलब वो बहुत परेशान है इस बारे में। उसमें ये है कि वो जो है ना इस रूटीन को जारी रखें। एक आध बार पढ़ने से बाज़ वक़्त नहीं असर होता। उन्हें कहें कि वो सुबह शाम के अज़कार रूटीन के साथ पढ़ें, ठीक है। और रखिए, वो सुने भी और पढ़े भी। ये आपको गूगल से भी पीडीएफ में मिल जाता है, ये सारी दुआएं जहाँ पे इकट्ठी की हुई हैं। और उसके अलावा आपके साथ जो आज दुआएं शेयर की, ये भी आप उनके साथ पढ़ें। बाकी उन्हें कहें कि सूरत अल बकरा की तिलावत जो है ना वो 40 दिन सुने, उसको गौर से सुने। आप यूट्यूब पे जाएंगे ना तो वहाँ पे सुदेश कारी सुदेश की जो है ना थोड़ा सा स्पीडली उन्होंने वो की हुई है, और 1 घंटे के अंदर पूरी सूरत अल बकरा उन्होंने पढ़ दी है। तो आप उन्हें कहें कि वो रोजाना हैंड फ्री लगा के, या अगर वैसे मुमकिन है तो वैसे लगा के ना, तो 1 घंटा रोजाना वो सुने 40 दिन, तो इंशाल्लाह अच्छा, अल्लाह ताला शिफा देंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। वही। चलें ठीक है, अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो फिर हम क्लास फाइंड अप करते हैं। आप इन चीज़ों को अपने दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना है, ताकि लोगों को भी क्लैरिटी हो कि हम दम खुद भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को कर सकते हैं। बल्कि जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को सुबह शाम किया करें, क्योंकि बच्चे प्यारे लगते हैं, उनकी आदत जो है वो अच्छी लगती है, और उनको बाज़ वक़्त घर वालों की ही नज़र लग जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि बाहर से कोई आएगा और वो बुरी नज़र से देखा तो होगा तो ही नज़र लगेगी। बच्चों को सुबह शाम दम करते रहना चाहिए, ताकि वो ज़िद्दी ना हो। और बाज़ वक़्त बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, ज़िद करते हैं, तो ऐसे ही उन पे तब कोई असरात होते हैं। तो इसलिए उनको रोज़ाना दम करें, ठीक है। और लोगों को समझाएं, बताएं कि किस तरह से हम दम कर सकते हैं। तो आपके लिए इंशाल्लाह बेहतरीन सदका जारिया होगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।